نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج جو پروگرام میں کر رہا ہوں اور جس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ایک قسم کی آگاہی میں دے رہا ہوں اہل سنت والجماعت کو۔ انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی اور لونڈے لپاڑے ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے دین کا جس طرح بیڑا غرق کیا ہے نا، جس طریقے سے بیڑا غرق کیا ہے، یہ اس کو مزید بیڑا غرق کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ پاکستان کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی اسلام کا خیر خواہ ہے۔ اصل میں انجینئر محمد علی مرزا سے لے کر یہ جتنے لوگ بھی لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، کوئی پاگل لگتا ہے، کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے، اچھا کوئی کس حال میں آتا ہے، کسی کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں جب وہ گفتگو کرتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہم سب کو توڑنی ہوگی، اسپیشلی اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے یہ اکڑ فون نکال دیں۔ کوئی علامہ اپنے ساتھ لگا کے بیٹھا ہے، مفتی تو بہت سارے ہیں، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر بیٹھا ہے، اور جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں اور جن کو میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتا ہوں، وہ سب اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طریقے سے یہ ایک مکہ ملتا ہے 5 انگلیاں بن کے۔ آپ ہر آدمی اپنی پبلسٹی کر رہا ہے، ہر آدمی کا اپنا گروپ ہے، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی علامہ ہے اور کوئی جو ہے تو سپر علامہ ہے، کوئی بالکل جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بجلی کی رفتار کا علامہ ہے۔ آپ کی علامہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے نکال دے گا۔ نام نہاد اہل سنت ہو تم سب، کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ جس طرح وہ مل کے پروگرام کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے مل کے؟ ہر انسان نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے۔ آج ایک کلپ انجینئر محمد علی مرزا کا گرا ہے، وہ کہتا ہے، میری نظر سے گزرا ہے، وہ کہتا ہے گنبد خضرا کیوں نہیں گرانے دیا تم لوگوں نے؟ آج سعودی حکومت کی جرت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے۔ شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں۔ شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا، وہ ننگی نہیں ہوگی نا، وہ پہلے ننگی تھی۔ گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ وہ البانی کو بہت بڑا کوئی آئنسٹائن سمجھتا ہے، اللہ کی لعنت ہو البانی پہ، جو کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو گراؤ۔ میری بات سنیں آپ بہت غور سے، اہل سنت والجماعت، آپ کا نام و نشان مٹا دے گئے انجینئر مرزا، اس لیے کہ آپ کی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہیں، اور وہ سب لوگ، کوئی انجینئر مرزا کی تعریف کر رہا ہے، وہ میں جانتا ہوں کہ قادیانی ہے، کوئی روافض ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی وہابی ہے، یہ سب مل کر انجینئر مرزا کی تعریف کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا ان کی تعریف کرتا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ سب کے سب ایک طرف بیٹھے ہیں۔ آپ کو کوئی ٹیلی فون کرنا چاہے آپ اس کو ٹیلی فون نہیں اٹھاتے، آپ کو کوئی ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہے آپ اس کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ کر کیا رہے ہیں اہل سنت والجماعت؟ سب بکواس ہے، سب دھوکہ ہے، آپ لوگوں کا 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے علامہ ملامہ ہٹائیں، دین کے خادم بنیں۔ آپ کا علامہ آپ بھاڑ میں گیا، آپ کا علامہ اپنے پاس رکھیں گے القابات، دین کے لیے کام کریں، ان سازشوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کبھی آپ لوگوں نے انٹرویو کیا ایک دوسرے کا؟ کبھی آپ نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر آپ سامنے آئے ہیں؟ وہ اس طریقے سے غائبانہ طور پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آج انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ گزرا، آپ لوگوں کے سامنے سے بھی گزرا ہوگا، میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے گنبد خضرا گراؤ۔ گنبد خضرا کس طرح گراؤ؟ کیوں گراؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے، جہاں سے پردہ فرماتا ہے، اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو ہٹا کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بنائی گئی۔ بات یہ ہے
اگر عمارت بنانا اتنا بڑا جرم ہوتا اور اتنا بڑا شرک اور بدعت ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک عمارت کے اندر دفن ہونے کا حکم دیتے؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت میں نبی علیہ السلام کو اس حجرہ شریفہ سے نکال کر ایک ایسے مقام پر لے جاتے جہاں پر حجرہ شریف نہ ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک حکم جاری فرما دیتے کہ جی میں جب ادھر فوت ہوں گا تو مجھے فوت ہونے کے بعد یہاں پر دفن نہ کرنا کیونکہ یہ عمارت ہے. یا نبی علیہ السلام فرماتے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ جی میں جہاں نبی فوت ہوتا ہے ادھر ہی دفن ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام حکم فرما دیتے اس حجرہ شریف کو شہید کر دینا، اس حجرے کو گرا دینا اور اس کے بعد مجھے دفنانا. انجینئر مرزا جو ہے نا اس جیسے کو میں اپنا شاگرد بھی نہ رکھوں، اس کے منہ سے بہت بڑی بات نکلی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے ملا اپنی حرامزادیوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی سیاست میں لگا ہے، کوئی عہدے بٹورنے میں لگا ہے، کوئی کس کمینگی میں لگا ہے. کون ہے جو اس کے لیے جو تو آپ نے جا کر اس پر توہین رسالت کی رپورٹ کی ہے؟ وہ کہتا ہے البانی نے یہ کر دیا اور البانی نے وہ کر دیا. البانی ہوتا کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جو صحیح حدیث کو جھوٹ کہہ دیتا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے البانی. اس طرح زبیر علی زئی مر گیا، وہ جھوٹا آدمی تھا. آپ لوگوں نے ایک مذاق بنا کر رکھ دیا نبی علیہ السلام کے روضہ شریف سے اور نبی علیہ السلام کی عزت اور حرمت کے لیے آپ میں کوئی بولتا نہیں ہے. میں آپ میں سے کسی کو نہ علامہ مانتا ہوں نہ مفتی مانتا ہوں. آپ لوگ سب آپ کے دلوں میں کجی ہے. حد ہو گئی یار، آپ میں اتفاق نہیں کر سکتے ہو آپ لوگ. ہر آدمی آپ ملے، اہل سنت والجماعت علماء ملے، آپ اپنے لوگوں کو اپنے فالوورز کو ملائیں، ان کی کوئی ٹریننگ کریں، ان کی کوئی تربیت کریں. علامہ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں اپنے ساتھ علامہ لگا لوں گا، ابھی کیا ہو جائے گا؟ آپ میں سے کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے کہ میں نے علامہ کیوں لکھا ہے میرے ساتھ؟ علامہ کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا فقیر بننے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام مدفون ہوئے ادھر، نبی علیہ السلام کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی بات جو جہاں فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر عمارت بناؤ یا بعد میں بناؤ، یہ بنی بنائی میں دفن کرو. یہ پیغمبر کی اور وہ ایک جگہ یہ سنت ہو گئی ان کی، اور ایک جگہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے، اور ایک جگہ پر وہ فتوے میں لکھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو عمارت بنانا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کسی بھی قبر پر. تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت اللہ تعالیٰ حرام کام میں دے گا یار؟ اپنے فتوے دینے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا سے دشمنی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے نہ دیں. ہم نے بھی دین کا علم حاصل کیا، ہم بھی اس کی تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس کی تنقید کر سکتے ہیں. آپ نے مذاق بنایا، جس کے منہ میں جو آتی ہے وہ بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی عزت اور حرمت کا خیال نہیں ہے. البانی پر اللہ تعالیٰ کی منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے لعنت ہو کہ اس نے سعودی عرب حکومت نے بہت اچھا کام کیا، اس کو پھانسی دیتے سعودی عرب کی گورنمنٹ. البانی ہوتا کون ہے نبی علیہ السلام کے مزار شریف کو اور گنبد شریف کو گروانے والا؟ سورۃ الکہف، اس میں اصحاب کہف کے اوپر کیا کہا تھا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے، ہم اس پر عمارت بنائیں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہمارے وہ علماء، انجینئر مرزا کی حیثیت کیا ہے بھائی تمہاری؟ اور اس دور کے تم رافضی بھی ہو، تم قادیانی بھی ہو، تم وہابی بھی ہو، تم سب کچھ ہو، تم ایک امت نبی علیہ السلام کے مسلمان نہیں ہو. تم کہتے ہو قادیانیوں کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. قادیانی کافر ہیں، ان کے وضو کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ تم کہتے ہو قرآن کا ترجمہ وہ ٹھیک ہوگا جو عیسائی کریں گے. تو انجینئر محمد علی مرزا خود کس طرف سے مسلمان ہے؟ کس نے کہا کہ یہ مسلمان ہے؟ آج وہ کھلے عام بیٹھ کر کہہ رہا ہے آپ اہل سنت والجماعت نے جو ایک بہت بڑی حیثیت میں پھیلے ہوئے ہیں،
آپ میں سے کسی نے جا کر اس کے خلاف توہین رسالت کی کارروائی کا پرچہ درج کروایا؟ نہیں، کیونکہ آپ ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہیں۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ تو بات میں نے آپ کو کہہ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بھی بالکل جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مدفون ہے وہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کئی علماء فوت ہوئے، اولیاء اکرام فوت ہوئے، ان کے مزارات بنائے گئے، علماء اس وقت موجود نہیں تھے؟ اس وقت علماء موجود نہیں تھے؟ دوسری بات، عقیدہ، میں کیوں عقیدے کی بات کر رہا ہوں؟ عقیدہ اس لیے ضروری ہے، عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ اسی عقیدے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، فرقہ بنتا ہے عقیدے کے حساب سے، فرقہ بنتا ہے معتزلہ، وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے۔ معتزلہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ انسان کے جو افعال ہیں وہ اللہ تخلیق فرماتے ہیں۔ عقیدہ قدریہ، نبی نے فرمایا کہ مجوسی ہیں اس امت کے۔ پھر اس طریقے سے مرجیہ، پھر اس طریقے سے روافض، قادیانی، پرویزی۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے ترجمہ پڑھ لو۔ کیوں ترجمہ پڑھ لو؟ اگر کسی قادیانی کا لکھا ہوا، وہ کسی مرزائی کا لکھا ہوا، وہ کسی ایسے شخص کا لکھا ہوا جو کہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ان قریب ایسا لازماً ایسا وقت آنے والا ہے کہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، جس طریقے سے کہ یعنی قدم بقدم، اگر کہ وہ علانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو میری امت میں بھی ایک ایسا پیدا ہوگا جو اسی طریقے سے یہ کام کرے گا۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سب کے سب دوزخی ہیں الا ملت واحدہ، مگر ایک ملت۔ تو پوچھا گیا کہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اس کو احمد نے بھی روایت کیا ہے، اس کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہی الجماعہ۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی، یہ جو حدیث میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی، نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کون تھے؟ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور سے عقیدہ کیا چل آ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم توسل کے قائل ہیں، ہم استغاثہ مانتے ہیں، ہم اولیاء اکرام کی زیارات پر جا کر وہاں پر اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں صاحب قبر کے وسیلے سے۔ اشعۃ اللمات جلد نمبر 4، اشعۃ اللمات جلد نمبر 1، اس میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی زیارات پر جانے کا طریقہ اور اس جگہ پر جا کر کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ زیارت پر جائیں گے، آپ زیارت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، پیٹھ آپ کے قبلے کی طرف ہوگی، آپ قبر کو چومیں گے نہیں، آپ قبر کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ نہ ادھر سجدہ کریں گے، نہ قبر کے اوپر جھکیں گے کہ جو مردود ہیں وہ آپ پر جو ہے تو شرک کا الزام لگائیں۔ پھر آپ وہاں فاتحہ خوانی کریں، اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ ایک طریقہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے تو اس سے مخاطب ہوں، ولی اللہ سے جو قبر شریف میں ہے، اس سے کہیں کہ اے اللہ کے ولی، ہم آپ کی زیارت پر آئے ہیں، آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور میں ہماری اس مصیبت کا سوال ہے، ہمارا یہ سوال ہے، آپ اللہ تک پہنچائیں، ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوں اور آپ کہیں یا اللہ میں آپ کے اس ولی کی قبر پر آیا ہوں جو آپ کا بہت نزدیک تھا، آپ نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور ہم نے جو ہے تو سنت میں جس طرح دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے روضے پر بھی لوگ گئے ہیں، دعا کی ہے، ابو ایوب انصاری کے روضے پر بھی لوگ گئے ہیں، دعا کی ہے،
تو یا اللہ ہم اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے آپ کے حضور میں آپ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے ان کو آپ کے حضور میں بطور شفیع اور شفاعت کرنے والا اور وسیلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ہم موضوع پر مسا کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ما تنزیہ مانتے ہیں، ہم اللہ کی کسی صفت میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرتے، ہم اس کو حدوث کے ساتھ نہیں ملاتے، اس کو تنزیہ کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی ہم اس کو ہر قسم کی ملاوٹ سے اور بندوں کے ساتھ مماثلت سے شباہت سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں، جس کے پاس یہ عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ آج میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی، اب انہوں نے ایک اور اعتراض شروع کر دیا اس طریقے سے، اور دوسرے انہوں نے کوشش کیا کہ اس طریقے سے یہ لوگ سارے مل جل کر اب یہ انہوں نے ایک اور اپروچ شروع کیا، مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک ایسا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو بالکل برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کو ملنا ہوگا اور آپ کو اٹھ کر ایک مکمل طور پر ایک مضبوط طریقے سے آپ کو یہ جہاد کرنا ہوگا۔ مجھے شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پنجاب میں بہت زیادہ ہیں اور ایک جگہ پر ہیں، اور آپ کے آپس میں بہت نزدیکی بھی ہے، نزدیکت بھی ہے آپ کی ایک دوسرے کی، آپ بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے۔ خدا کے لیے کریں، اور جہلم میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں یہ بھی پنجاب میں ہیں، کوئی کچھ کر کے آیا، کوئی کچھ کر کے آیا، ان لوگوں نے ایک تباہی پھیر دیا۔ آج ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پر کہ آپ اپنے عقائد بتائیں لوگوں کو، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور کام شروع کیا۔ میں اہل سنت والجماعت کے تمام نوجوانوں سے مخاطب ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے۔ آپ کسی طریقے سے کہ آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ان جگہوں پر الجھا کر ان جگہوں پر الجھا کر میاں بیوی کے اندر لڑائی کروا رہی ہیں کہ بیوی مرد کی بات کیوں مانتی ہے، یہ آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ آپ اس طرح کریں، آپ بنیادی طور پر عقیدے پر توجہ دیں، اور جو میں عقیدے کا درس میں نے شروع کیا ہوا ہے نا، میری آپ سے بھی گزارش ہے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مہربانی کر کے عقیدے کی طرف آئیں، اور اپنے تمام اہل سنت والجماعت نوجوانوں کو، اور گھر میں جو ہماری جوان بیٹیاں بہنیں ہیں، ان سب کو عقیدہ پختہ کریں ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مصیبتوں سے اور ان ظالموں کے شر سے بچائیں۔ لیکن اگر آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو آپ میری بات یاد رکھیں، آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، وہابیہ، معتزلہ، اہل حدیث، انجینئر محمد علی مرزا، ان سب کے بدعتی عقائد ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے تم جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اگر باتھ روم میں ہو باتھ روم میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ انجینئر مرزا کا کلپ پڑا ہوا ہے، اور باقی لوگ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ وہ اسی لیے عقیدے پہ بات نہیں کرتے، انہوں نے آپ کو جو فروعات ہے ان میں الجھا دیا۔ میں فروعات پہ بات ہی نہیں کرتا، میں نے عقیدے پر اس لیے کام شروع کیا ہوا ہے۔ اور میں اب آخر میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر رمضان بھی آ رہا ہے، آپ جتنے لوگ ہیں مجھے کوئی مشورہ دیں، آپ کمنٹس میں لکھ کر مجھے بتائیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے فون بھی کیے ہیں کہ میں قرآن کا ترجمہ شروع کرنا چاہتا ہوں، کہ ہفتے میں 2 دن قرآن کا ترجمہ کروں اور تفسیر کے ساتھ کروں۔ آپ بالکل ترجمہ پڑھیں، لیکن عالم کے پاس بیٹھ کے ترجمہ پڑھیں، خود نہیں پڑھیں، ورنہ ایک پتہ نہیں کتنے انجینئر تو پیدا ہو چکے ہیں، ہر چیز میں کہانی کہانی کہانی۔ خدا کا واسطہ ہے، اٹھیں اور بیدار ہوں۔ میرے تو جب سے وہ کلپ میری نظر سے گزرا، گنبد خضرا گرانے کا کہا تھا البانی نے، قبر میں پتہ چل رہا ہوگا اس کو، البانی نے کہا تھا اور سعودی عرب والوں نے نہیں مانا۔ بہت اچھا کیا سعودی عرب نے نہیں مانا۔ دیکھیں جی پنجاب میں ہے، میں پنجاب میں نہیں ہوں، اس آدمی کے اوپر جو ہے نا تو توہین رسالت کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ یہاں بیٹھ کر جو ہے تو اس کے سب کے فضول فتنے پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے ہم اپنے سر بھی کٹا دیں تو یہ بھی کوئی بہت بڑی بات ہمیں نہ دکھائی دے۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی
ایک وہ بدبخت مر گیا جس کا نام البانی تھا کہ گنبد گراؤ. سعودیہ والے اسی مذہب کے نہیں ہے جس کا البانی تھا, انہوں نے نہیں گرایا. وہ اصحاب صفت جس چبوترے پر بیٹھتے تھے اس کو بھی توڑنے کی بات کرتا تھا. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر ہمیں مر مٹ جانے کی توفیق دے, اور اللہ کریم ان جیسے بدعتیوں کو, ان کو خدا برباد کرے, ان کی نسلیں مٹا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.